حضرت ابو خزامہ یہ وہ واحد صحابی ہے جو گواہی ایک دے تو دو لکھی جاتی ہے۔ حضرت ابو خزامہ کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نا گھوڑا خریدا ایک یہودی سے۔ ذرا محبت کی بات دیکھو، حضور تھے یا وہ یہودی تھا؟ سیاستہ میں حدیث ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر چلے گئے، فرمایا پیسے لا کے دیتا ہوں۔ پیچھے سے یہودیوں نے کہا تو نے سستا بیچ دیا ہے۔ نبی پاک پیسے لے کر کے آئے تو حضور نے کہا پیسے رکھو گھوڑا دو۔ کہنے لگا کون سا گھوڑا، کیسا گھوڑا؟ میں نے تو بیچے نہیں۔ کی آخی دے جڑا مر جائے یا مکر جائے او دا کوئی حل؟ اس نے کہا کون سا گھوڑا؟ حضور نے فرمایا گھوڑا تو نے بیچا، میں نے خریدا، پیسے رکھ۔ کہنے لگا کوئی گواہ ہے تو دے، ایک بندہ بھی کہہ دے۔ اب گواہی کون دے؟ وہاں تو تھا ہی کوئی نہیں۔ رش لگ گیا، اپنے بیگانے سب جمع ہو گئے۔ حضرت ابو خزامہ پیچھے کھڑے تھے، دونوں ہاتھ اونچے کر دیے، کہنے لگے سونیا میں گواہی دیتا ہوں، میں دیتا ہوں نا گواہی، میں دیتا ہوں گواہی۔ جب بات کر دی تو یہودی کی بات پوری ہو گئی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے پیسے دیے، گھوڑا لیا، سب لوگ چلے گئے۔ چونکہ اس نے کہا تھا ایک بندہ کہہ دے تو دے دیتا ہوں۔ حضور نے سیدنا بلال حبشی سے کہا گھوڑا لے جا گھر، اور شارحین نے لکھا ہے، شارحین نے، کہ نبی پاک نا لوگ چلے گئے تو حضور نے نا حضرت خزیمہ کے یوں گلے میں ہاتھ ڈالا، اور حضور ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، ساتھ ساتھ، اور مسکرا کے فرمانے لگے یار تو نے تو دیکھا ہی نہیں تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو خزیمہ تو تھا ہی نہیں، تو گواہی کیسے دے دی؟ چلتے چلتے کہا۔ جناب ابو خزیمہ ٹھہر گئے، حضور بھی رک گئے، غور سے سرکار کا چہرہ دیکھا، عرض کرنے لگے سونیا کیا کہا؟ میں وہاں تھا نہیں، میں نے دیکھا نہیں تو گواہی دے دی۔ کیا جملہ ہے، کیا شان ہے، کیا ایمان ہے، کیا قوت ہے۔ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میں نے تو رب بھی نہیں دیکھا، میں نے کو دیکھا ہے؟ تو نے کہا وہ ہے تو میں نے کہا ہے، تو نے کہا مالک ہے تو میں نے کہا وہ مالک ہے، تو نے کہا خالق ہے تو میں نے کہا وہ خالق ہے، تو نے کہا اس نے تجھے پیدا کیا ہے تو میں نے کہا ٹھیک ہو گیا، تو نے کہا سجدہ کر تو میں نے کیا، تو نے کہا اس کا ذکر کر تو میں نے کیا، تو نے کہا یہ اس کی کتاب ہے پڑھ تو میں نے پڑھی۔ تو جب تیرے کہنے پہ میں اتنی بڑی شے مان گیا ہوں تو گھوڑا تو چیز ہی کوئی نہیں۔ نبی پاک نے نا بازو پکڑا۔ حضرت ابو خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نا، وہ کبھی جیت جاتا تھا نا ہمارا کھلاڑی، تو اس کا بازو پکڑ کے اونچا کرتے تھے۔ تو نبی پاک نے حضرت ابو خزیمہ کا بازو پکڑ کے اونچا کیا۔ میں سنو میرے یارو، جہاں گواہی کی ضرورت پڑے دو بندے چاہیے، پر جہاں میرا ابو خزیمہ آ جائے نا، ایک کی گواہی دو کے برابر، ایک کی گواہی دو کے برابر۔ میرے بھائی محبوب کی محبت کوئی معمولی بات ہے؟ رسول پاک کا پیار آپ اس کو ہلکی بات جانتے؟ سنو، یہاں لوگ کہہ دیتے ہیں میں نے اتنے سال لگائے غلامی میں۔ حضرت صہیب ابن سنان، حضرت صہیب ابن سنان رومی مکے سے نکلے مدینے جانے کے لیے، ابو جہل نے روک لیا، کہنے لگے نہیں جانے دیں گے۔ آپ فرمانے لگے کہ سودا کرتے ہو میرے ساتھ؟ نے کہا وہ کیا؟ فرمایا تمہیں پتہ ہے نا میں بڑا مالدار آدمی ہوں۔ نے کہا جی ہاں۔ فرمانے لگے مدینے میں نے جانا ہے، میں نے ٹھان لے لی، گو سنا تھا کہ آستانہ یار دور ہے، پر ہم نے یہ ٹھان لی تھی کہ جانا ضرور ہے، اور موقوف طور پر ہی نہیں جلوائے دید کچھ، ہوش اڑ گئے جہاں پر وہیں کوہ طور ہے، بس ہوش اڑ گئے جہاں پر وہیں کوہ طور ہے۔ تو آپ فرمانے لگے میں نے مدینے تو جانا ہے، اگر روکو گے تو میں پھر تلوار نکالوں گا، ٹوٹ گئی تو تیر نکالوں گا، ختم ہو گئے تو نیزہ چلاؤں گا، مدینے میں جا کے رہوں گا۔ جنوں ویکھ کے ٹھر دیاں اکھیاں نے تو جنوں ویکھ کے ٹھر دا سینہ ہے، ربا تیری ساری خدائی چ ایک ہی تے شہر مدینہ ہے، اور میں جانا میں نے ضرور ہے، یہ پاک ہے، سودا کر لو۔ تو ابو جہل کہنے لگا جی کیا سودا؟ آپ فرمانے لگے تو پتہ ہے نا میرے پاس بڑا مال ہے، پتہ ہے نا میرے پاس بڑا کچھ ہے۔ اس نے کہا ہاں۔ فرمانے لگے سارا لے لو۔ ابو جہل کہنے لگا یعنی سارا؟ آپ نے فرمایا سارا، جیبیں خالی کر دی، جیبیں خالی کر دی، ہر چیز اتار کے دے دی، گھوڑے پہ جو کجاوا تھا نا وہ بھی اتار کے دے دیا۔ حضرت صہیب ابن سنان کہتے ہیں میں سارا کچھ دے کے نا، سارا کچھ دے کے، سارا کچھ دے کے مدینے پہنچا۔ رسول کریم کی زیارت ہوئی، جو لفظ نبی پاک نے کہے وہ بڑے انوکھے ہیں۔ فرمایا صہیب تو نے جو تجارت کی ہے نا، تو نے مال دے کے رب رسول کو راضی کر لیا ہے، تجارت لفظ بڑے قابل غور ہیں۔
حضور فرمانے لگے تو نے جو تجارت کی ہے نا مال دے کے اللہ رسول کو راضی کر لیا ہے، پر میں تجارت تو نے کی ہے پر کوئی مہنگا سودا نہیں کیا، اور تو نے تو سستے میں خرید لی عرش ہے۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آس بن وائل کافر تھا، اس کے ہاں مزدوری کرنے گئے، کتنے دنوں تک مزدوری کرتے رہے، چھالے پڑ گئے۔ وہ ہمارے غریب ہوتے تھے نا، وہ رات کو آتے تھے تو ٹرالی کسی کی مٹی کی پڑی ہوتی تو ٹھیکہ کر لیتے تھے کہ تیرے میں گھر میں پھینک دوں گا اتنے پیسے، اوور ٹائم لگا لگا کے کام کیا، ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے۔ مزدوری ملنے کی باری آئی تو آس بن وائل سے کہنے لگے میں نے تیرا کام الحمدللہ ختم کر دیا، اب میں نے سارا دیکھ لے، ہر شے کلیئر ہے، اب میرے پیسے دے۔ او سجنوں سننا، یہ ذرا ذائقہ سننا۔ حضرت خباب کہنے لگے میرے پیسے، کہنے لگا پیسے تو نہیں ملیں گے۔ آپ نے فرمایا وجہ، کہنے لگا تو نبی پاک علیہ السلام کا کلمہ پڑھتا ہے، پہلے معاذ اللہ کلمہ چھوڑ پھر پیسے ملیں گے۔ دل ٹوٹ نہیں جاتا؟ اتنے دنوں کی محنت کر رہا ہوں انسان اور مزدوری ملنے لگے تو انسان لڑکھڑا نہیں جاتا؟ پہلے کلمہ چھوڑ پھر پیسے ملیں گے۔ حضرت خباب کہتے ہیں لوگ پچھتاتے ہیں، لوگ پریشان ہوتے ہیں، پر میرے چہرے پر مسکراہٹ آئی اور میں نے اسے کہا کیا بچوں جیسی باتیں کرتا ہے، اتنے سے پیسوں کے لیے کلمے کی بات کرتا ہے؟ بیوقوف ہو گیا تو ہمیں سمجھتا کیا؟ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں رب کہتا ہے ان کی طرح کا ایمان لاؤ، ان کی طرح کا ایمان۔ تو کیا سمجھتا ہے اتنے پیسوں کے لیے میں چھوڑ جاؤں گا؟ حضرت خباب فرمانے لگے میں نے اسے کہا سن پھر، گویا حضرت خباب کہنے لگے میں تو سمجھ رہا تھا میں اپنے لیے مزدوری کر رہا ہوں، میری تو یہ مزدوری بھی مدینے والے کے نام ہو گئی، اپنے لیے کرنے نکلا تھا، یہ بھی ادھر چلی گئی، میری تو موتیں نہیں لگ گئی۔ حضرت خباب فرماتے میں پچھتایا بھی نہیں ایک منٹ کے لیے، میرا دل نہیں ٹوٹا، مجھے کوئی پریشانی، جان ہے عشق مصطفیٰ۔ سنو بریلی کے امام کہتے ہیں جان ہے عشق روز فزوں کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ، وہ ناز دوا اٹھائے کیوں، وہ ناز دوا، جس کو درد عشق مصطفیٰ کا ذائقہ لگ جائے وہ دوائیاں نہیں کھایا کرتے، وہ تو بیمار رہتے ہیں۔ جس کو ہو درد کا مزہ وہ ناز دوا اٹھائے کیوں۔ کیا سوچ ہے بریلی کے امام کی، کہنے لگے پھر کے گلی گلی تباہ، ہم ٹھوکریں سب کی کھائیں کیوں، اور دل کو جو عقل دے خدا تو تیری گلی سے جائے کیوں۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اے عشق تیرے صدقے، عشق تیرے ماں دی نہیں پترا میں تیرے صدقے۔ اعلیٰ حضرت کس کو کہہ رہے بھلا؟ عشق کو۔ کہنے لگے اے عشق تیرے او تیرے میں صدقے، اے عشق تیرے صدقے، جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے، جو آگ بجھا دے گی وہ۔ سیانے سیانے بندے نا، سیانے سیانے بندے، پیار ہو جاتا ہے نا، جب پیار، نبی پاک کبھی کبھی ناراض ہو جاتے نا تو حضرت عمر بڑا دلیر بندہ ہے نا، اپنے گھٹنے زمین پہ رکھ لیتے، یہ سیاہ میں ملے گا آپ کو، سیاہ سے گھٹنے زمین پہ رکھتے، پھر یہ کونیاں زمین پہ رکھتے، اور کونیاں دونوں زمین پہ رکھ کے نا یوں ہاتھ باندھتے، ایسے کونیاں نیچے رکھ کے نا دونوں ہاتھ باندھتے، اور پھر کہتے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبسیدنا محمد نبی و رسولا صلی اللہ علیہ۔ رو پڑتے، حضور کسی سے ناراض ہوتے کسی اور سے تو عمر گھٹنے زمین پہ رکھتے، پھر کونیاں رکھتے، پھر ہاتھ باندھتے، کہتے سونیا میں بڑا راضی ہوں کہ اللہ میرا رب ہے، حضور ہم بڑے راضی ہیں کہ اسلام ہمارا دین ہے، حضور بڑے راضی ہیں کہ آپ ہمارے رسول ہیں، اسلام ہمارا، حضور ہم بڑے راضی ہیں، حضور ناراض نہ ہونا۔ تو نبی پاک نہ بڑے ناراض ہوتے تو عمر کی ادا دے کے ہنس پڑتے، حضور ہنس پڑتے، اور حضور فرماتے عمر تو اس طرح کا تو نہیں تھا نا، وہ تو بڑا تگڑا بندہ تھا دلیر، اس طرح کا تو نہیں تھا نا۔ تو پھر عمر روتے، کہتے سونیا میں اس طرح کا نہیں تھا، پر پیار جو ہو گیا، محبت جو ہو گئی، اب کدھر جاؤں، اے عشق تیرے صدقے، اے عشق تیرے صدقے، جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی۔ دیکھیں نا سیانے بندے، حضرت عبد الرحمن ابن عوف
سیانے بندے. ایک خاتون نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئی, کہنے لگی حضور میں جب بھی آتی ہوں نا یہی کرتا پہننا ہوتا ہے, اگر اجازت دیں تو ایک نیا نہ بنوا کے لاؤں. اور شارحین کہتے ہیں زیادہ بی بی امیر بھی نہیں تھی وہ مائی, لے آؤں. اس کا پیار دیکھا نا تو مدینے والے رسول کہنے لگے لے آ. آپ بات کو سمجھیں, کچھ تحفوں میں خلوص ہی بڑا ہوتا ہے, واپس کیسے کریں گے آپ؟ وہ تو بات بڑی دور نکل جاتی. حضور نے فرمایا لے آؤ. وہ کہتی ہے میں نے بڑے پریم سے, پنجابی میں کہہ دوں تو بڑی ریج نال, وہ کہتی ہے میں نے کرتا بنایا, اس پہ کچھ میں نے کام بھی کیا, اور پلیٹ میں رکھ کے تھال میں لے کے بی بی حاضر ہوئی. بخاری میں موجود ہے. اور جب وہ آئی نا, رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی آنکھیں دیکھی تو فرمایا پہن کے دکھاؤں؟ اس نے کہا نہیں. حضور فرمانے لگے پہن کے دکھاؤں؟ کہنے لگی حضور کرم ہو جائے تو بڑی بات ہے. سرکار اسی وقت اندر گئے, پرانا کرتا اتارا اور نیا پہنا, اور جب لے کے آئے نا تو بیچاری کچھ نہیں بولی, آنکھوں میں آنسو آ گئے. میری خدمت جو قبول ہو گئی, میری خدمت جو قبول ہو گئی, میرے اوپر کرم ہو گیا. وہ روئی. حضور نے بڑا پسند کیا کرتا. وہ بی بی چلی گئی. شارحین کہتے ہیں وہ کوئی اور صحابی نہیں, حضرت عبد الرحمن ابن عوف تھے. حضرت عبد الرحمن ابن عوف عشرہ مبشرہ صحابی, وہ شان والے شخص جن کے پیچھے حضور نے نماز ادا فرمائی, اور اتنے مالدار کے مدینے میں سب سے مالدار بندہ. حضرت عبد الرحمن ابن عوف فرمانے لگے حضور کو دیکھ کے, یا رسول اللہ بڑی پیاری لگ رہی ہے قمیض. حضور کیا بات ہے یا رسول اللہ, کمال ہو گئی, میں نے تو اس طرح کا رنگ روپ دیکھا ہی نہیں کبھی کرتے کا, جو آج یہ آپ کے ساتھ لگ کے یہ کرتا رنگ روپ اختیار کر گئے. کیا بات ہے حضور کی. تب کو زیادہ تعریف کرے تو مطلب کیا ہوتا ہے؟ کیا مطلب ہوتا ہے؟ آپ تو سیانے بندے ہیں نا جی. کیا مطلب ہوتا ہے؟ اللہ اکبر. تو وہ خاتون نہ دے گئی, چلی گئی. حضرت عبد الرحمن نے بڑی تعریف کی تو حضور فرمانے لگے تجھے چاہیے؟ تو ہنس پڑے, کہنے لگے سونے مہربانی ہو جائے تو پھر تو بڑی بات ہے نا. میں نے تو بڑی جم کے تعریف کی. سرکار اندر گئے, وہی کرتا جو اتارا تھا دوبارہ پہنا, یہ کرتا لے کے باہر آئے. حضرت عبد الرحمن ابن عوف کو دیا. سرکار اجرے میں چلے گئے. صحابہ بول پڑے, کہنے لگے عبد الرحمن سیانا بندہ یار تجھے پتہ ہے حضور کی کرتے کو پیبند لگے ہوئے, اگر کرتا آ ہی گیا تھا تو تو نے فوراً رکھ لیا, مانگ لیا, تعریف کرنے لگا. تجھے پتہ ہے سرکار انکار نہیں کرتے. جناب عبد الرحمن ابن عوف رو پڑے. حضور نے کہا تو پکا جنتی ہے, عشرہ مبشرہ سے آپ رو پڑے. فرمانے لگے میرے دوستو تمہارا کیا خیال ہے, میں نے پہننے کے لیے لیا ہے؟ تو کس لیے لیا ہے؟ رو پڑے, آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئی. کہنے لگے داڑھی سفید ہونے لگی ہے, وقت قریب آنے لگا ہے. میں نے تو کرتا اس لیے لیا ہے کہ میں اپنے گھر والوں کو وصیت کروں گا کہ جب میں مر جاؤں تو نبی پاک کے اس کرتے میں مجھے کفن دے. دیکھو یہ رنگ کیا ہے صحابہ کی محبت کا. حضرت انس بن مالک کہتے ہیں میں کھڑا تھا تو ایک شخص آئی, یہ بخاری ہے, یہ نہ کہنا کہ مولوی خطیب کہتے ہیں کہ زیادہ عمل نہ بھی کرو محبت کرو. یہ بات آپ نے بڑے وثوق سے سننی ہے, یہ میں نے بڑی ضروری سمجھی آپ کو سنانا. بخاری ہے بخاری. انس بن مالک فرمانے لگے ایک شخص نے آ کے کہا حضور قیامت کب آئے گی؟ تو حضور نے فرمایا تیری تیاری کیا ہے؟ کہنے لگا حضور نہ زیادہ نفل, نہ زیادہ تلاوتیں, نہ زیادہ سجدے, فرض پڑھتا ہوں, حقوق کا خیال رکھتا ہوں, پر کوئی کثرت نہیں. حضور نے فرمایا قیامت کا کیوں پوچھ رہے ہو؟ عرض کرنے لگا حضور ایک شے بڑی پکی میرے پاس ہے. فرمایا وہ کیا؟ کہنے لگا خدا سے بھی پیار کرتا ہوں, محمد مصطفیٰ سے بھی پیار کرتا ہوں. پکی میرے پاس پکی شے ہے. ہر عمل کی جزا ہوتی ہے, اس کا ثواب ہوتا ہے. حضور نے ثواب بیان کیا, ثواب نبی پاک نے بیان کیا. حضور فرمانے لگے رب رسول سے پیار کرتے ہو؟ یا رسول اللہ ہاں. حضور رزلٹ کا اعلان کرنے لگے. صحابہ کہتے ہیں کان کھڑے ہو گئے. نبی پاک فرمانے لگے سن پھر, تو جس سے محبت کرتا ہے نا قیامت کے دن اس کے ساتھ مل کے جنت میں جائے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وہ تو چلا گیا, میں نے فٹافٹ عرض کی. میں نے کہا حضور پھر ایک بات میں بھی کر لوں. حضور نے فرمایا کرو. عرض کی حضور مجھے خدا سے بھی پیار ہے, مصطفیٰ کریم سے بھی پیار ہے, مجھے ابو بکر سے بھی بڑا ہی پیار ہے, مجھے عمر سے بھی بڑا پیار ہے. تو حضور فرمانے لگے انس کوئی مسئلہ نہیں, چاروں مل کے اکٹھے جنت میں جائیں گے, اکٹھے جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ, اکٹھے جائیں گے. حضرت انس بن مالک اب حضرت انس بن مالک رزلٹ سناتے ہیں.
فرماتے ہیں ایک اس دن خوشی ہوئی تھی جس دن کلمہ پڑا تھا، ایک اس دن خوشی ہوئی جس دن مدینے والے رسول مدینے میں آ گئے، اور ایک اس دن خوشی ہوئی جس دن نبی پاک نے فرمایا جو جس سے پیار کرے گا جنت میں اس کے ساتھ ہی مل کے داخل ہو۔ آؤ کبھی کبھی نا فضائل سنا کریں نبی پاک کی، رات کو نا سرکار کی شانیں سن کے سویا کریں۔